Ask Mufti Tariq Masood. مسافہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرنا کس طرح سے ثابت ہے؟ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے؟ فیضان حسن انڈیا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ید کا تذکرہ آتا ہے، آپ نے ید سے مسافہ کیا، تو بخاری کی جیسے حدیث ہے، تو اس ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو اس سے بعض لوگ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، بھئی ید تو ہاتھ کو کہتے ہیں اور یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مسافہ سنت ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک دو ہاتھ سے مسافہ سنت ہے۔ ادب بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ جو حدیث میں ید کا لفظ ہے یہ اس میں جنس ہے، ید بمعنی یعنی دونوں ہاتھوں کو بھی ہاتھ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ اعتراض ہے کہ معانقہ نہیں کیا، جیسے قرآن میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، تو حالانکہ ایک آنکھ سے تھوڑی دو آنکھوں سے پوچھا جائے گا، تو یہ اس میں جنس ہے، اس سے مراد دونوں ہاتھ ہیں۔ ویسے بھی جب نبی نے عبداللہ بن مسعود سے مسافہ کیا ایک ہاتھ، فرض کر لے کہ ایک ہاتھ سے کیا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابی رسول نے ایک ہاتھ بڑھایا ہو، یعنی صحابہ تو نبی کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرنا بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ آج ہمیں حیا آتی ہے جب کوئی بزرگ ایک ہاتھ سے مسافہ کر رہا ہو اور ہم بھی ایک ہاتھ سے کریں، ہم دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں، یہ انسان کی نیچر ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی نے ایک ہاتھ سے ملا اور عبداللہ بن مسعود نے بھی ایک ہاتھ سے، بلکہ انہوں نے بھی دونوں ہاتھ سے ملایا ہوگا۔ تو ید خلاصہ یہ کہ ید جو ہے نا یہ اس میں جنس ہے، جنس تمام افراد کے لیے، تو ایک ہاتھ مراد نہیں، اس سے دونوں ہاتھ مراد ہیں۔ تو جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مسافہ جب بھی کیا جائے دو ہاتھوں سے کیا جائے، جائز ایک ہاتھ سے کرنا بھی ہے۔ اچھا بھائی، آنکھ کی دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم۔ آنکھ میں دوا ڈالنے میں بتایا جاتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار نہیں کئی بار محسوس کیا، جب آنکھ میں دوا ڈالی تو اس کی کڑواہٹ حلق میں بھی محسوس ہوئی۔ کیا صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ احسن ریحان انڈیا سے۔ جناب آپ کو اتنے تجربے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دنیا میں ایک مسلم چیز ہے کہ آنکھ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو حلق تک پہنچتی ہے، تو اس لیے آپ مزید پلیز تجربہ نہ کریں۔ اگر آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت ہو تو ڈالیں، تجربوں کی بیس پہ بالکل بھی نہ ڈالیں حسن بھائی، اور اس سے روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں سرما لگانا ثابت ہے، تو جب نبی سے ثابت ہے تو حلق میں جائے نہیں جائے ہمیں اس سے کیا ضرورت ہے۔ تو آنکھ کے راستے سے اگر کوئی چیز حلق میں یا پیٹ میں چلی بھی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ ڈال سکتے ہیں۔ عدت میں کون سی چیزیں ممنوع ہے؟ عدت کے دوران پان کھانا کیسا ہے؟ نیز فون پر بات کرنا کیسا ہے؟ عرش عالم اترکھنڈ انڈیا سے۔ عدت کے دوران فون پہ بات کرنا جائز ہے، نامحرم سے نہیں کرنی چاہیے عورتوں کو عدت کے دوران بات، اور پان کھانا بھی جائز ہے۔ عدت میں جو ممنوع چیزیں عورت کے لیے، زینت اختیار کرنا، میک اپ، چوڑیاں، اس طرح کے کام کرنا، یک شدید ترین ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ Ask Mufti Tariq Masood.